السلام علیکم، میرا نام صفا ہے اور میں ممبر ہوں ہوپو ٹیم کی۔ آج ہم اسلامیات انٹر پارٹ 1 کے فرسٹ چیپٹر کو دیکھیں گے اور اس سبجیکٹ کے فرسٹ ٹاپک کو ہم ہوپوفائی کریں گے۔ ہوپوفائی کا مطلب ہے لرننگ کو سمپلیفائی کرنا، اس کو آسان سے آسان بنانا، رائٹ؟ اور یہ ہوپو کا پرومس ہے۔ ہوپو کا پرومس یہ بھی ہے کہ لرننگ کو انگیجنگ اور انٹرسٹنگ بنانا۔ Before I start, I just want to build a context, background for this subject اسلامیات، جو کہ ہم نے آج آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کے فرسٹ چیپٹر کو، اس کے فرسٹ ٹاپک کو دیکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام has been misunderstood all around the world, right؟ کہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ جب ایک ورڈ اسلام کوئی بھی سنتا ہے تو اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ میرا ایک کوشچن ہے آپ سب سے، آپ کے خیال میں اسلام کیا ہے؟ از اٹ اے ریلیجن؟ کیا یہ ایک کلچر ہے یا کیا ایک یہ فلسفی ہے؟ بہت سمپل آنسر ہے اس کا۔ اسلام از اے وے آف لائف اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ۔ بیٹا دس از ناٹ جسٹ اے سبجیکٹ۔ ہاں، ہم اس کو پڑھیں گے ایز اے سبجیکٹ کیونکہ ہم نے اس میں اچھے گریڈس لینے ہیں، ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پاس کرنا ہے۔ مگر وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ؟ بیکاز وائی اٹ از ناٹ جسٹ اے سبجیکٹ؟ بیکاز اسلامک اسٹڈیز جو ہے یہ آپ کو کلیئر اور سسٹمیٹک فاؤنڈیشن دیتی ہے ٹو پریکٹس یور ریلیجن ویل۔ اور یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے قرآن میں، if you travel, I'm going to paraphrase this, کہ if you travel the path or to seek knowledge, I am going to facilitate or he is going to facilitate him to paradise۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہم نالج سیکھ کرنے کے لیے اس پاتھ کو ٹریول کریں گے، کون سا نالج؟ جو کہ ہم آپ کو ہوپو پہ بتائیں گے، جو کہ ہم ایز اے سبجیکٹ اسلامیات پڑھنے لگے ہیں۔ یہ نالج، اس نالج کے لیے اگر ہم نکلیں گے باہر اور اس کو سیکھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں He is going to help us and facilitate us to paradise۔ اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسلامیات کو ایسے پڑھیں گے کہ یہ ہماری ایک فاؤنڈیشن کریٹ کریں کہ ہم اپنے ریلیجن کو پریکٹس ویل کر سکیں۔ مطلب وی کین پریکٹس دس ریلیجن ویل، رائٹ؟ پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی۔ So to begin with, let me start with that. The very first topic that we have, جو ہمارے book کے اندر ہے، which is about fundamental beliefs of Islam. ٹھیک ہے، this is the chapter 1. Belief کا کیا مطلب ہے؟ Belief کا مطلب ہے، اگر آپ اس کو simple words میں لیں، literal sense میں لیں، it means ایمان، faith۔ There is an Arabic word for it. اس کا ایک root word ہے which means عقد۔ بنیادی عقیدہ بھی کہا جاتا ہے beliefs کو، اور اس کا ایک Arabic word بھی ہے which means عقد۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے to tie، کسی چیز کو باندھنا۔ And do you know قرآن کے اندر اس ورڈ کو بائنڈ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے which means کہ کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا، اور you can say کہ کسی چیز پہ پلیڈ لینا، کسی چیز کا پرومس کرنا۔ because it has originated، اور اس کا جو root of the Arabic word belief is عقد، right؟ کیونکہ یہ originate ہی Arabic word سے ہوا ہے۔ therefore it means something which is not it، کوئی ایسی چیز جس کو مضبوطی سے باندھ دیا جائے۔ اور جب آپ کوئی چیز باندھ دیتے ہیں تو obviously وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا کہ ہم نے دیکھا بلیف کا کیا مطلب ہے۔ یہ تھا اس کا لٹرل میننگ۔ اگر آپ شرعی طور پہ اس کو دیکھیں ان اے فگریٹو سینس، کیا مطلب ہے بلیف کا اور فیتھ کا اور ایمان کا؟ ایز پر شریعہ اٹ مینس دوز فرم کانسیپٹس، وہ مضبوط کانسیپٹس of man on which he has complete trust in their truthfulness, they cannot be changed easily۔ ایسا کانسیپٹ جس پہ اتنا ایمان ہو، اسٹرانگ ایمان ہو کہ اس کو ایزیلی کوئی چینج نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں بلیف اور اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو یہ جو دو ڈیفینیشنز ہیں جو کہ میں نے ابھی مینشن کی ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔
آپ کے پیپر کے اکارڈنگلی بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بلیف کا لٹرل سینس میں کیا مطلب ہے اور اس کا اور عربک میں اس کے لیے کون سا ورڈ یوز کیا گیا ہے اور شرعی طور پہ یا فگریٹیولی what does it mean. ٹھیک ہے, آئی ہوپ دس از کلیئر. اب ہم آگے چلتے ہیں. جسٹ اے سائڈ نوٹ, یہ میں مینشن اس سے کرنا چاہتی ہوں آپ کی انفارمیشن کے لیے. The majority of the early Muslim scholars, they saw faith as a reality that emerges from the heart, which is your feeling. جو چیز دل سے آتی ہے اس کے اندر فیلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایسوسیٹ کیا اسکالرس نے ایمان کو, فیتھ کی ریالٹی کو کس سے, آپ کے دل سے, آپ کی فیلنگ سے. اینڈ ٹنگ سے کیا ہوتا ہے, بلیف. یو سے لا الہ, یو سے آؤٹ دا ورڈز لا الہ الا اللہ, آپ شہادہ لیتے ہیں, آپ اس کو اور مضبوط کرتے ہیں. دین دا لمز, آپ کے جوائنٹس, وچ از یور ایکشن. سو یو ہیو اے فیلنگ, آپ نے انٹینٹ کیا کہ میرا ایمان ہے, آپ کے دل سے نکلی وہ چیز اور آپ نے اس کو اپنی زبان پہ لے کے آئے اور پھر آپ نے پرفارم کیا. کیونکہ انیشلی جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا اسلامک اسٹڈیز از بیسیکلی اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن. اٹس اے کلیئر سسٹمیٹک وے ٹو پریکٹس یور ریلیجن. تو یہ جو ایکشن کا پارٹ ہے یہ آپ کی پریکٹسنگ ہے, یہ آپ پریکٹس کرتے ہو اپنے ریلیجن کو جب آپ کا ایمان دل میں ہوتا ہے اور اسٹرانگ ہوتا ہے اور آپ کی زبان پہ بھی آتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے, رائٹ. اب بلیف تو سمجھ آتی ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, کیوں ایمان لانا ضروری ہے اور کیوں ایمان از امپورٹنٹ. امپورٹنس اینڈ نیڈ آف بلیفس, کیا ضرورت تھی اس کی. نمبر 1, سب سے پہلی چیز, دا موسٹ پریشیس پراپرٹی. ایمان کو پراپرٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک انسان, پراپرٹی ایک ایسٹ ہوتا ہے انسان کا, رائٹ, اور بہت قیمتی ہوتا ہے. اسی طرح ایمان کی پہلی امپورٹنس یہ ہے, اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ اٹ از لائک دا موسٹ پریشیس پراپرٹی, دا ایسٹ یو ہیو, رائٹ. اس پہ میں ایک حدیث کوٹ کروں گی جو کہ میں آپ کی بک سے پڑھ رہی ہوں. Once حضرت عائشہ asked a question to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایمان کے بارے میں, اس کی امپورٹنس کے بارے میں پوچھا. There was a non-believer at that time whether Abdullah bin Jodan be rewarded for the deeds he did in the time of ignorance. یہ وہ بندہ تھا جو اس نے اچھے کام کیے at the time of ignorance, right? And she asked whether he would be rewarded for the deeds. جو اس نے deeds ignorance کے ٹائم پہ کہ جب اس نے ایمان نہیں لایا تھا, اس نے وہ جو deeds کیے, کیا وہ ریوارڈ ملے گا اس کو اس کا. And our beloved Prophet ﷺ said, no, O Aisha, because he never said even for once, may his sins be pardoned on doomsday. کہ اس نے ایک دفعہ بھی اپنی زبان سے, remember ہم نے ٹنگ کی بات کی تھی, نہیں کہا لا الہ الا اللہ, اس نے زبان سے کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آیا وہ, تو وہ جو ریوارڈ تھا ان ڈیڈز کا اس کو نہیں ملے گا آن دا ڈے آف ریزریکشن, کہ جب آخرت کا وقت ہوگا. سو اٹ از ویری کلیئر, ٹھیک ہے. سو دس دا فرسٹ امپورٹنس. اگر آپ سے کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ what is the importance, یا اس طرح سے کوشچن آ سکتا ہے, tell us about the importance and the need of beliefs. تو آپ کے پاس یہ کوئی 7 پوائنٹس ہیں امپورٹنس کے جو کہ آپ لکھ سکتے ہیں with the example of حدیث کی ایگزامپل دے کے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ تھا the most precious property, it's like your property, کہ جو بہت پریشیس ہے آپ کے لیے. نیکسٹ, سیکنڈ از دا اسپرٹ آف ڈیڈس. وہ کیا ہوتا ہے اسپرٹ آف ڈیڈس؟ بہت انٹرسٹنگ ٹرم ہے. اسپرٹ آف ڈیڈس کا مطلب ہوتا ہے کہ آنیسٹی, with the honesty with which you do your deeds, کہ آپ کے دل میں ایمان ہے تو ہی آپ وہ آنیسٹ طریقے سے ان ڈیڈس کو کریں گے. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو, دس از ون آف مائی فیوریٹ حدیث. میں حدیث کوٹ کروں گی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ونس اگین میں اس کو بک سے ریڈ کروں گی تاکہ ایگزیکٹ ورڈز اور کوئی غلطی نہ ہو اس میں کوٹ کروں. دیر از اے سیئنگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیر از اے پیس آف فلیش ان ہیومن باڈی, کہ انسان کے جسم کے اندر ایک فلیش ہے, ایک پیس آف فلیش, رائٹ, لوتھرا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اردو میں. اف دیٹ از آن دا رائٹ پاتھ, اگر وہ ایک صحیح پاتھ پر ہے,
the entire body is on the right path. आपकी पूरी body right path पर है. And if it is polluted, अगर वो polluted है, corrupt है, the whole body will be polluted. And that piece, और वो कौन सा piece है, is your heart, कल्ब. अरबी में इसको कल्ब कहते हैं. अगर आपका दिल ही जो है वो खराब है, करप्ट है, तो आपकी पूरा जिस्म करप्ट है. इतनी खूबसूरत हदीस है. तो स्पिरिट ऑफ डीड्स का मतलब हुआ कि आपकी इंटेंशन, अगर आप ऑनेस्ट नहीं है अपनी डीड्स के साथ और आप सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, किसी से फेवर लेने के लिए, अपने आप को प्रेज करवाने के लिए वो डीड करते हैं, not with the strong iman or the belief or the faith that you have in your heart, तो उसका कोई फायदा नहीं है. ठीक है. सो ये दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि स्पिरिट ऑफ डीड्स क्या होती हैं. हम आगे चलेंगे. थर्ड, सुपीरियर टू इंटेलेक्ट. आपका जो बिलीफ है ना, इट इज द मोस्ट सुपीरियर थिंग दैट अल्लाह हैज गिवन अस. और ये हमारे फितरा में है. जब भी एक बच्चा पैदा होता है, दैट चाइल्ड इज बोर्न ऑन अ फितरा ऑफ ईमान, क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ऑलरेडी अल्लाह ताला को इसकी शहादा दे के आए हैं. तो एवरी चाइल्ड इज बोर्न ऑन अ फितरा. इट इज द पेरेंट्स हु मेक दिस चाइल्ड आइदर अ मुस्लिम और अ क्रिश्चियन और अ जू. राइट. तो सुपीरियर टू इंटेलेक्ट के बिलीफ जो है हमारा, इट इज सुपीरियर, ये बहुत बड़ा है आपके इंटेलेक्चुअल, आपके इंटेलिजेंस से भी. इट हैज ओवरपावर्ड योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स. राइट. और दिस इज लाइक फेथ को, ईमान को सुपरियोरिटी दी गई है बिलीफ के ऊपर. मतलब आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर, कि आपकी अक्ल भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये ईमान है. अगर ईमान है तो यू हैव इंटेलेक्ट, आपके पास विजडम है, आपके पास सोचने की कुव्वत है. अगर ईमान नहीं है तो ये सारी चीज़ें बेमतलब है. ठीक है. सो दिस इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू हैव बिलीफ इन योर हार्ट. नेक्स्ट, कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ डीड्स. ये बहुत खूबसूरत बात है जिसमें जिसका एक वर्स है, जिसको मैं एक वर्स की रेफरेंस से एक्सप्लेन करूँगी, जो कि आपकी बुक में भी है. और हो सकता है कि आपको भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि आप इस वर्स के थ्रू इस कंडीशन को एक्सप्लेन करें, इस इम्पोर्टेंस को, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें, एंड यू विल गेट अ गुड ग्रेड्स ऑन दैट. ठीक है. इसको बेशक अरबिक ना लिखें, आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, आप रेफरेंस दे दें. अल्लाह ताला के कुरान में सूरा अल-नूर के अंदर, विच इज़ सूरा 24 और इसका वर्स 39 है, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ डीड्स का मतलब है कि देयर इज़ अ कंडीशन कि आपके डीड्स एक्सेप्ट होंगे. अल्लाह ताला ने कंडीशन रख दी है, अगर ऐसा होगा तो ये डीड्स एक्सेप्टेबल हैं ऑन द डे ऑफ जजमेंट, तभी आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा. Let me recite the Arabic also. वल्लज़ीना कफ़रू अमालुहुम कसरब. कसरब बिन भी पढ़ सकते हैं अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है. कसरब उसका मतलब ये है, बट दोज हु डिसबिलीव्ड देयर डीड्स आर लाइक अ मिराज. मिराज का मतलब होता है illusion. उसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो illusion है, जो कि illusion को हम एक्सप्लेन करेंगे, रियलिटी नहीं है. ठीक है. तो आपके डीड्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ा. आप डिसबिलीवर थे, यू डिसबिलीव्ड, और क्या हुआ, आपके डीड्स जो थे वो एक इल्यूजन बन गई. आप बेशक पूरी ज़िंदगी यू आर अ नॉन बिलीवर, आपके दिल में ईमान नहीं है, पूरी ज़िंदगी आप चैरिटी दे रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, हुकूकुल इबाद पूरे कर रहे हो, लोगों के राइट्स पूरे कर रहे हो, मगर एंड पे क्या होगा? इट बिकम अ मिराज. इट्स लाइक अ मिराज. इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो एक रियलिटी नहीं है, क्योंकि ईमान नहीं है. तो सी हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ योर ईमान, योर बिलीफ, योर फेथ, कि उसका होना कितना ज़रूरी है. आई होप दिस इज़ क्लियर ऑल्सो. तो हम जब कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ डीड्स की बात करेंगे तो हम सूरह नूर की इस वर्स की एग्जाम्पल देंगे, जिससे ये बहुत क्लियर हो जाता है कि अल्लाह ताला ने क्लियरली कुरान में मेंशन कर दिया. उसके बाद द फिफ्थ पॉइंट, विच इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन बोथ वर्ल्ड्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि क्या सीक्रेट है कि हम दोनों जगहों पे, आपको पता है ना, वी हैव टू वर्ल्ड्स. एक ये दुनिया
This is the reality. There is another reality جو کہ ہیئر آفٹر ہے. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم اس دنیا میں ہوں گے which is another world, right? تو اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ Success in both the worlds. اللہ تعالیٰ نے, آپ سب نے یہ سورہ پڑھی ہوگی, قرآن کی لاسٹ چیپٹر 30th چیپٹر کی سورہ ہے which is very common, everybody knows about it, سورہ العصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا کیا مطلب تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے بائی ٹائم, وقت کی. اینڈ ہی سیڈ انڈیڈ مین از ان لاس, کہ ہم گمے ہوئے ہیں, ہم لاس میں ہیں. اس چیز کی اللہ نے قسم کھائی وقت کی, اور بتایا کہ ایک انسان از ان ٹرموائل, رائٹ. ایکسیپٹ دوز, صرف وہ لوگ لاس میں نہیں ہیں. کون؟ ہو ہیو فیتھ, جن کے پاس ایمان ہے, ایمان کی دولت ہے. اینڈ ڈو رائچس ڈیڈس, ایمان ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. دیٹس دا فرسٹ پری ریکویزٹ آف بینگ اے مسلم. ٹھیک ہے, آپ کی جو آئیڈینٹی ہے ایمان سے بنتی ہے. یو ول لوز یور آئیڈینٹی اف یو ڈونٹ ہیو ایمان ان یور ہارٹ. تو پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ جس کے پاس فیتھ ہے اور پھر وہ نیک کام کرتا ہے, رائچس ڈیڈس کرتا ہے, اچھے ڈیڈس کرتا ہے. اینڈ enjoy one another to follow the truth and enjoy one another to patience, اور لوگوں کو پیشنس کی طرف لے کے جاتا ہے اور ٹروتھ کو فالو کرتا ہے, رائٹ. سو یہ امپورٹنس تھی بلیف کی, سکسیس آف بوتھ دا ورلڈس. اور وہ انسان جس کے پاس ایمان ہے اور وہ اچھے کام کر رہا ہے, سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو emphasize کرنا ہوتا ہے تو he takes an oath, وہ قسم کھاتے ہیں. Right? He says by time, he said, he is taking, he's basically giving an oath, he's giving, وہ قسم کھا رہے ہیں اس چیز کی کہ by time indeed man is in loss, right? Because he wants to emphasize this point, کہ success in both the worlds is if you have faith in your heart, right? So that is an importance which is also there. So you will be successful in this world and you will be successful in the hereafter. ٹھیک ہے. So this was the 5th point and I hope you will not forget, کیونکہ بیٹا اس کو بھی آپ ایکسپلین کر سکتے ہو the success in both the worlds by quoting this سورہ. اگر آپ کا کوئی کوشچن ایسا آتا ہے اس پوائنٹ پہ, جب آپ آتے ہو آپ کہتے ہو according to the Quran in سورہ العصر اللہ تعالیٰ has mentioned this which basically tells you the secret of success in both the worlds, right? تو یہ اس کی نیڈ ہے, یہ اس کی امپورٹنس ہے which is also required because اللہ سے I swear by the time. اللہ نے یہاں پر کسی چیز کو emphasize کیا تو وہ اس کی قسم کھا رہے ہیں یا وہ swear کر رہے ہیں. اس کا یہ basically اس کی ٹرانسلیشن ایسی ہے because he said والعصر. اچھا, now moving on, آگے چلتے ہیں 6th point which is the foundation of Islam. Very important because میں نے mention کیا تھا کہ foundation of Islam is your identity. If you don't have this foundation, you will lose your identity. آپ اپنی آئیڈینٹی لوز کر جائیں گے. آپ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان کی پہلی کنڈیشن is your identity. And how is this identity is clarified is through your ایمان. آپ کے اندر فیتھ کے تھرو یہ فاؤنڈیشن اور یہ آئیڈینٹی کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہاں yes I am a Muslim. ٹھیک ہے. سو فاؤنڈیشن آف اسلام از آلسو بیسیکلی اس کو ہم اس طرح سے انٹائر بلڈنگ آف اسلام اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دا انٹائر بلڈنگ آف اسلام اسٹینڈز آن دس فاؤنڈیشن, رائٹ, دیٹ یو ہیو اے بلیف ان یور ہارٹ. جیسے میں ایک ایگزامپل دوں گی, مولانا مودودی رائٹس, وہ لکھتے ہیں, بہت بڑے اسکالر تھے, انہوں نے قرآن کی ٹرانسلیشن کی ہے, تفسیر لکھی ہے. انہوں نے اسلام کو بیسیکلی فیتھ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. کیسے کہ دا ریلیشن آف اسلام کی جو ایک تعلق ہے اسلام اور فیتھ کا, ایمان کا, بلیف کا, عقیدے کا, دا ریلیشن آف اسلام اینڈ فیتھ از جسٹ لائک اے ٹری, ایک درخت کی طرح ہے. اے ٹری کین نیور اسپراؤٹ
وداؤٹ سیڈ کہ آپ کا ٹری جو ہے وہ بڑا نہیں ہو سکتا یا وہ اگ نہیں سکتا جب تک آپ اس کے اندر سیڈ، جب تک یہ سیڈ نہیں نکلے گا، اسپراؤٹ نہیں کرے گا، رائٹ. اٹ مے بی پاسبل دا سیڈ از سون ان دا سوئل بٹ اے ٹری مے بی فالٹی ڈیو ٹو آئدر انفرٹیلٹی آف لینڈ اور پور کلائمیٹ. ٹھیک ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ کا ایمان ہے، جب تک کہ وہ ایمان آپ کے دل میں نہیں ہے، اٹس ناٹ سون ان یور ہارٹ، تب تک آپ بھی، آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اسلام کی، وہ از ناٹ دیئر، از ناٹ پریزنٹ. دین 7th پوائنٹ جو کہ لاسٹ پوائنٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سورس آف ورچوز. ورچوز کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ورچو بیسیکلی از گڈنس، کوئی اچھی چیز کرنا، کوئی ڈیڈز، اچھے ڈیڈز کرنا، رائٹ. تو فیتھ از دا ریئل سورس آف ڈیڈز، کہ جو ایمان ہے نا اگر ہے تو پھر وہ ایک سورس ہے کس چیز کی؟ گڈنس کی، اچھے کام کرنے کی. اٹ موٹیویٹس مین ٹو ڈو ویل. اور اس کو ہم اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں تھرو دس ورس، جس میں ولیکن سوری اٹس ناٹ اے ورس، اٹ از یس اٹ از اے ورس آف سورہ البقرہ. ٹھیک ہے، اور یہ ہے 177 ورس آف دا سیکنڈ چیپٹر، دا سیکنڈ سورہ آف دا قرآن، دا موسٹ لانگسٹ سورہ، سب سے بڑی سورت قرآن کی ہے سورہ بقرہ، جس سے شروع ہوتا ہے قرآن. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ورس، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. رائٹ، یہ ایک بہت ہی خوبصورت ورس ہے جو کہ ایکچولی ایکسپلین کر رہا ہے سورس آف ورچوز کو. ٹھیک ہے، اور یہ ایکسپلین کر رہا ہے یور 5 پلرز آف اسلام، یا 5 پلرز آف اسلام کہہ لو، سوری 5 پلرز آف یور فیتھ، 5 پوائنٹس آف یور فیتھ. ٹھیک ہے، اور پلرز بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ دیر آر 5 پوائنٹس جو کہ یو ہیو ٹو ہیو اے فیتھ آن، ادروائز یور ایمان از ناٹ کمپلیٹ، اٹس انکمپلیٹ. اچھا، کیا ٹرانسلیشن ہے؟ بٹ ٹرو رائچسنس از ان ون ہو بلیوز. صرف بلیو یہ نہیں کرنا کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ کیا اور چیز ہے جو جس پہ آپ بلیو کرو گے تو یو ول کم انڈر دا لیبل آف بینگ اے مسلم، رائٹ. کیا ہے کہ بلیو ان اللہ، دا لاسٹ ڈے، دا اینجلس، اللہ پہ یقین رکھنا، آخری دن پہ یقین رکھنا، فرشتوں پہ یقین رکھنا، دا بک اینڈ دا پروفٹ، اور کتاب اللہ کے قرآن پہ یقین رکھنا، اینڈ آل دا پروفٹس انکلوڈنگ دا لاسٹ پروفٹ ہو از دا سیل آف پروفٹہڈ وچ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. سو وین یو ہیو دس فیتھ، ٹھیک ہے، تو دیٹ کمپلیٹس یور ایمان، دیٹ گیوز این امپورٹنس ٹو یور ایمان. سو دس از ویئر آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ دا فرسٹ لیسن ہماری اسلامیات کا. یہ پہلے لیسن کا پہلے چیپٹر کا فرسٹ لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ بیٹا ہم نیکسٹ کلاس میں ول کم ود دا نیکسٹ ٹاپک جو ہم کور کریں گے ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہے، کوئی چیز کلیئر، سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں اس میں، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ملیں گے. ٹل دین یو ٹیک کیئر اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل. اللہ حافظ.